جائے گا، رو دھو گڑ گڑا کچھ نہیں، نہ انسان بچا پائے گا نہ کوئی بچا پائے گا اللہ کے علاوہ، اور اس وقت اللہ بھی دعا قبول نہیں کرے گا۔ وہ وقت آ جائے گا تو اللہ دعا قبول کرے گا نہیں بھائیو۔ اس لیے وقت آنے سے پہلے سدھر جاؤ، سدھر جاؤ، اپنے آپ کو سدھار لو، اپنے بچوں کو سدھار لو، اپنے بیویوں کو سدھار لو، اپنے بیٹیوں کو سدھار لو، ایک دوسرے کے مددگار بن کر کے گاؤں کو سدھار لو، گاؤں کو سدھار لو بھائیو، گاؤں کو سدھار لو۔ اللہ کا عذاب جب آ جائے گا، اللہ تعالیٰ وما کان اخذ ربک اذا اخذ القری وہی ظالمہ، جب اللہ تعالیٰ کسی گاؤں کو پکڑ لیتا ہے، وہ ظالم گاؤں کو، تو اللہ تعالیٰ ان اخذہ علیم شدید، بہت دردناک اور بہت خطرناک ہوتا ہے، وہ اللہ چھوڑتا نہیں ہے، چھوڑتا نہیں ہے۔ تو اس عذاب آنے سے پہلے، ذلت آنے سے پہلے ٹھیک ہو جاؤ بھائی۔ توبہ استغفار کا معنی ہے، توبہ استغفار کر لو اور اللہ سے بخشش طلب کر لو۔ جو گاؤں والے اللہ سے استغفار کرتا ہے اس گاؤں میں اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا۔ جس گاؤں میں امر بالمعروف نہیں عن المنکر ہوتا ہے اس گاؤں میں اللہ عذاب نہیں بھیجتا ہے۔ تین چیز سے عذاب اللہ اس گاؤں میں نہیں بھیجتا ہے۔ ایک چیز کا معاملہ ختم ہو گیا ہے، اللہ کے رسول جس گاؤں میں ہوں گے، صرف اللہ کے رسول کے لیے خصوصیت ہے، یہ آخری نبی ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ وہ جہاں رہیں گے وہاں عذاب نہیں آئے گا، چاہے وہاں کے لوگ کتنا ہی ظالم ہو جائے وہاں اللہ عذاب نہیں بھیجے گا۔ سارے لوگوں، سارے انبیاء کے زمانے میں عذاب آیا، سارے انبیاء نے لے لیا، بد دعا کر دی قوم کے اوپر، سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، لیکن اللہ کے رسول کبھی بد دعا نہیں کی، اور اپنی خاص دعا کو آخرت کے لیے بھی چھپا کے رکھ لیا کہ ہم قیامت کے دن ہم مانگیں گے، جو نبیوں نے اس دنیا میں مانگ لیا ہم آخرت میں مانگیں گے، اس دنیا میں نہیں لیں گے، ہم اس دنیا میں نہیں لیا دعا، اپنے امتی کی بخشش کے لیے آخرت میں چھوڑ دیا ہے۔ سارے نبی اس دنیا میں لے لیا اپنی دعا کو، لیکن ہمارے نبی نے اپنی دعا کو رکھ دیا آخرت کے لیے۔ ایک چیز، دوسری چیز جس سے عذاب اس گاؤں میں نہیں آتا ہے وہ ہے استغفار۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، گناہ ہوتا ہی ہے انسان سے، لیکن اس کو استغفار سے مٹاتے رہیے، استغفار سے مٹاتے رہیے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم۔ اور سب سے چھوٹا جو سیدھا سادہ ہے استغفر اللہ، بہت سارے سیگے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، رب اغفر لی وتوب علیہ انک انت التواب الرحیم، رب اغفر لی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کسی مجلس میں بیٹھ جاتے، مجلس میں بیٹھے بیٹھے 100 مرتبہ فرماتے رب اغفر لی وتوب علیہ انک انت التواب الرحیم، رب اغفر لی وتوب علیہ انک انت التواب الرحیم، ایک 100 مرتبہ پڑھ لیتے مجلس میں بیٹھ بیٹھ کر کہ اللہ تو بخش دے، تو میری توبہ کو قبول کر لے، اللہ تو توبہ قبول کرنے والا ہے، رب اغفر لی وتوب علیہ انک انت التواب الرحیم۔ تو بھائیو، تیسری چیز جس سے عذاب اللہ کا نہیں آتا ہے وہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ جس گاؤں میں چھوٹی بھی تعداد 2-4 آدمی بھی رہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس گاؤں میں عذاب نہیں بھیجتا ہے۔ اگر وہ لوگ صحیح راستے میں نہیں آئے تو جو امر بالمعروف کرنے والے ہوں گے ان کو اس گاؤں سے نکال دے گا، پھر عذاب سے ان لوگوں کو ہلاک کرے گا۔ لیکن جب تک وہ لوگ گاؤں میں رہے گا، امر بالمعروف کرنے والے، نہی عن المنکر کرنے والے، تو اللہ تعالیٰ اس گاؤں کو عذاب نہیں دے گا، اور جب تک اگر عذاب دینے کا ہوگا تو پھر اس کو نکال کر کے دے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وما کان اللہ لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، اگر اس گاؤں والے ظلم کرتا بھی ہے، گناہ کرتا بھی ہے، لیکن اس گاؤں میں مصلح ہے، اصلاح کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس گاؤں کو ہلاک نہیں کرتا ہے۔ تو بھائیو، یہ توبہ کا مہینہ ہے، توبہ استغفار کر لیجئے، اللہ تعالیٰ گناہ کو بخش دے، پھر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا، عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے اس مہینے کو استغلال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس مہینے کے ذریعے سے ہم لوگوں کی مغفرت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے ذریعے سے ہم لوگوں کو رحمت برسا دے، ہم لوگوں پر برکت برسا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس مہینے کی تمام خیرات اور برکات سے تمام خیرات و برکات کی لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے گناہوں کی بخشش کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہمارے نوجوانوں کی تو اصلاح کر دے، اللہ ہمارے نوجوان بہنوں کی اصلاح کر دے، اللہ ہم لوگوں کی اصلاح کر دے، اللہ ہمارے اولاد کو اصلاح کر دے، ہمارے بھائیوں کو اصلاح کر دے، ہمارے نوجوانوں کی اصلاح کر دے۔ اللہ تو ہمارے دلوں کو تیرے دین کی طرف مائل کر دے، اللہ ہمارے دلوں کو تیری عبادت کی طرف مائل کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ بھائیو، استغفار جہاں کہیں ہیں چلتے چلتے استغفار کرتے رہیں۔ 2-4 کلمہ آپ سیکھ لیجئے۔ یہ 4 کلمہ اتنا بہتر کلمہ ہے، اتنا عظیم کلمہ ہے۔ یہ 4 کلمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 کلمہ ہیں، 4 باتیں ہیں۔ 4 کلمہ کا مطلب 4 باتیں ہیں۔ یہ 4 باتوں کو آپ لازم پکڑ لیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا گناہ کو اسی طرح جھاڑ دیتا ہے جس طرح سوکھے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں، اسی طرح یہ 4 کلمہ کہنے والوں کو گناہ کو جھاڑ دیتا ہے، کچھ نہیں رہتا ہے۔ اس کے بعد یہ اتنا عظیم کلمہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج میں، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا محمد اقرا امتک منی السلام، کہ محمد جاؤ تم اپنی امت کو میرا سلام عرض کر دینا۔ اسی لیے دیکھیے کہ ہم لوگ درود میں صرف ابراہیم کے لیے درود پڑھتے ہیں، کیوں پتہ ہے کیوں؟ سارے انبیاء کے لیے نہیں، موسیٰ کے لیے نہیں پڑھتے، عیسیٰ کے لیے نہیں پڑھتے، داؤد کے لیے نہیں پڑھتے، سلیمان کے لیے نہیں پڑھتے، دوسرے تیسرے کے لیے نہیں پڑھتے ہیں، کسی کے لیے نہیں، ابراہیم کے لیے درود پڑھتے ہیں ہم۔ کیوں؟ کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہم لوگوں کو سلام بھیجا ہے اور کوئی نبی نے نہیں بھیجا۔ معراج میں عیسیٰ سے ملاقات ہوئی، موسیٰ سے ملاقات ہوئی، داؤد سے عیسیٰ سے ملاقات ہوئی، سارے انبیاء سے ملاقات ہوئی، آدم سے ملاقات ہوئی، سب سے ملاقات ہوئی، لیکن کسی نبی نے ہم لوگوں کو سلام نہیں دیا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ہم لوگوں کو سلام بھیجا ہے، اسی کے جواب میں ہم لوگ اس کو درود بھیجتے ہیں۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اقرا امتک منی السلام، اے محمد تم اپنی امت کو سلام کہہ دینا، واخبرہم، ان کو ایک میری طرف سے ایک بات بتا دینا، خبر دے دینا۔ کیا؟ ان الجنت طیبۃ التربہ، کہ جنت کی مٹی بہت اچھی مٹی ہے، بہت زرخیز ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جنت کی مٹی مسک کی مٹی ہے، کوئی درخت روک دے تو بس روکنا ہے اور اس کو اگنا ہے اور اس کو دیکھے کہ کیا تماشا ہے، اس طرح سے زرخیز مٹی۔ وعذبۃ الماء، اور جنت کا پانی بہت میٹھا ہے۔ وانھا قیعان، اور جنت بالکل خالی میدان پڑا ہوا ہے، کچھ نہیں ہے۔ وَأَنَّ غِرَاسَهَا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور جنت کا جو پودا ہے وہ سبحان اللہ ہے، الحمد للہ ہے، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے۔ آپ سبحان اللہ کہا دیے، ایک پودا لگ گیا آپ کے جنت میں ایک پودا لگ گیا آپ کا۔ یا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ خبر دے دینا، سبحان اللہ کہو گے ایک پودا لگ گیا، الحمدللہ کہ ایک پودا لگ گیا، ایک درخت لگ گیا جنت میں، ولا الہ الا اللہ کہ ایک پودا لگ گیا، اللہ اکبر کہ ایک پودا لگ گیا۔ لگاتے رہیے بھائی، آپ گھومنے کے لیے جاتے ہیں، کھیت گھومنے کے لیے جاتے ہیں، کہیے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، لگاتے رہیے جنت میں پودا۔ اگر 10 بیگھہ آپ کو زمین ہو، اگر 100-200 درخت ہو، کچھ آم کا، کچھ لیچی کا، کچھ انگور کا، کچھ یہ کا، کچھ وہ کا، ہمیں ہر طرح کا پھل اس 10 بیگھہ میں، اور بیچ میں 2-3 منزل آپ کا بالا خانہ ہو، آپ کو کتنا لگے گا اس دنیا میں؟ جب آخری جنت کو اللہ اس دنیا کے ساتھ 10 دنیا کے برابر اس کو جگہ دے گا اللہ تعالیٰ، اس دنیا کے 10 دنیا کے برابر آخر میں جو جہنم کھٹ کے جائے گا اس کو دے گا اللہ، تو کتنی بڑا جگہ ہوگی۔ جنتان من ذهب آنیتها وما فیہما، 2 جنت اللہ دیں گے سونے کا، اس کا برتن سرتن چمچ پلیٹ گلاس تلا سب سونے کا، اور 2 جنت ہوگا چاندی کا، اس کے برتن سرتن چاندی کا، سب کچھ پلیٹ سلیٹ ہر چیز چاندی کا۔ اللہ نے قرآن فرمایا وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سورہ رحمان میں ہے کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے ڈر گیا کہ اللہ کے سامنے ہم کیسے کھڑا ہوں گے، کیا جواب دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 2 جنت رکھے ہیں۔ پھر فرماتے فرمایا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اس کے علاوہ اور 2 جنت ہے، اس کے علاوہ اور 2 جنت ہے نا۔ وَمِن دُونِهِمَا، مانے ان کے علاوہ جو ابھی جو جنت ملی، اس کے علاوہ اور 2 جنت ہے۔ تو بھائیو، جنت اس کی ایک بالغ جگہ کی قیمت پوری دنیا بیچ کر کے آپ کو نہیں ملے گی،
اللہ نے فرمایا قید شبر فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، کہ ایک شبر، ایک قدم جگہ، ایک قدم کا مطلب کہ ایک فٹ جگہ کی قیمت پوری دنیا، اس میں سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے ہیں، جوہرات ہیں، کتنی قیمت ہے۔ پورنیہ میں صرف مین راستہ میں جگہ لے لیں، صرف دلی مت جائیے، امریکہ مت جائیے، سعودیہ مت جائیے، پورنیہ ہی میں چلے جائیے، جو مین راستہ ہے کتنا کر کے ہے مین راستہ میں، لائن بازار میں؟ ہاں بولے دیکھیے، 1 کٹھا 1 کروڑ سے اوپر ہے صرف یہیں پر 1 کروڑ سے اوپر 1 کٹھا کی قیمت آپ کو لائن بازار میں۔ اگر دلی میں لیجئے گا تو پھر وہاں تو 1 گز 4 کروڑ 5 کروڑ کا ہوتا ہے، اور پھر امریکہ میں چلے جائیے تو کتنی قیمت ہے اس دنیا کی۔ اس کے اندر سونے کا کان ہے، جہاں تیل ہے تو دیکھیں مالا مال ہے، اس کے آگے کوئی نہیں ہے۔ سعودیہ سب سے زیادہ تیل نکلتا ہے، قطر گیس نکلتا ہے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ گیس اس کے پاس ہے۔ تو یہ سب جو خزانے ہیں، ساری چیز کی قیمت جوڑیے، آدھا ہاتھ آپ جنت کی قیمت نہیں چکا پائیں گے بھائیو۔ اور اس چیز کی قیمت صرف کتنے میں آدھا ہوں گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا رکعتہ الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعت سنت کی قیمت اس دنیا اور دنیا بیچ کر کے اس سے بھی بہتر ہے۔ فجر کی سنت کی قیمت یہ پوری دنیا کو بیچ دیجئے، اس کی قیمت چکا نہیں پائیں گے، صرف 2 رکعت سنت کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا میں جو چیزیں ہیں، یعنی سونے چاندی ہیرے جوہرات زمین جائیداد سارے کچھ، گیس تیل پیٹرول ڈیزل کراسن اور کیا کیا معادن ہیں، ساری چیز کو بیچ ڈالیں، 2 رکعت فجر کی قیمت نہیں بھائی۔ کیا ہے نماز، کبھی سوچے ہیں؟ اور 4 انگلی زمین کے لیے بھائی بھائی سے مار کر کے ماں سر پھوڑ کر کے کیس لڑتے رہتے ہیں زندگی، 4 انگلی دبا لیا، 4 انگلی دبا لی، اسی کو برداشت نہیں ہے۔ اور اللہ آخری جنتی کو اس دنیا کے 10 دنیا کے برابر عطا فرمائے گا، 10 دنیا کے۔ اور ایک مومن کو جو خیمہ دے گا، ٹینٹ جو لگائے ہیں نا، تو مومن کے گھومنے کے لیے ٹینٹ دے گا اللہ تعالیٰ، گھومنے کے لیے خیمہ۔ کتنا بڑا ہو سکتا ہے خیمہ؟ ٹینٹ کتنا بڑا ہو سکتا ہے جی بتائیے، بولیے نا۔ ٹینٹ تو پھر بھی تو اندازہ ہوگا کہ ہم کو جنت جو جائیں گے تو ٹینٹ ہم کو کتنا بڑا مل سکتا ہے، جہاں ہم بیویوں کو لے کے ٹہلنے جائیں گے وہ ٹینٹ کے اندر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، ان للمؤمن فی الجنت لخیمۃ، مومن کے لیے جنت میں خیمہ ہوگا، خیمہ کا ٹینٹ ہوگا۔ ٹینٹ کس چیز کا؟ من لؤلؤۃ واحدۃ مجوفۃ، ایک موتی، ایک ہی موتی کا اندر سے قرید کر کے اس کو بنایا گیا ہے، ایک ہی موتی قرید کر کے اس کو بنایا گیا ہے۔ کتنا بڑا ہو سکتا ہے یہ؟ 2-4 ٹینٹ کے برابر۔ ابھی جو ٹینٹ لگائے ہیں 2-4، ایک ہی موتی تو ہے، اس کو قرید کر کے اندر سے بنایا گیا، دروازہ ہوگا اس کا۔